ہمارے اسکالرس جو ہیں وہ جب اپنی ایریا آف ایکسپرٹی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو دیر مائٹ بی ڈیزاسٹر. اس کی اسٹریٹجک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ کیچ اپ نہیں کرتا. ہمارا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا ینگ جوان جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سوچ رہے کہ اللہ کدھر ہے. ہم یونانیمس امبریلا کے نیچے اپنے دین کو لے کر جب ریپرزینٹ کریں گے تبھی تو ہمارے بچے کو پتا ہوگا اللہ کون ہے. موسٹ امپورٹنٹ جو رول ہے دیٹ از آف اے مدر. ایک میل ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں گھر کے لیے رسپانسبل بھی ہوں تو ہر چیز میں میری ہی مرضی جو ہے وہ ہے کہ گھر کا جو سی ای او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ باپ ہونا چاہیے. مگر ایک جسم کی مانند ہونے کے باوجود ہمیں اپنے زخم نظر نہیں آ رہے. تم رو لو، that's the least you can do. اسکالرشپ جو ہماری چل رہی ہے، جن کی اتنی بڑی بڑی فین فالوئنگز ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. میرا بچہ Can I interrupt there? پاکستان جو کہ پیورلی اسلامک ریاست بننا تھا، اس کے اندر پوری بیوروکریسی ہماری سیکولر بیٹھی ہوئی، میڈیا ہمارا سیکولر بیٹھا ہوا، عدالتیں سیکولر ہیں، بلاسفمی کے بدترین کیسز چل رہے ہیں. آپ نے جو آئلینڈ بند کروائی، اٹس ریئلی اپریشیٹنگ، بٹ کیا اس کا ماسٹر مائنڈ ابھی تک وہ کام نہیں کر رہا؟ آج جو آئلینڈ بند ہوئی ہے، کل دوسری بند ہو جائے گی، تیسری بند ہو جائے گی، مگر وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس کو ہم بالکل بھی ٹچ نہیں کر سکے. تو جب نیکسٹ ٹائم کو سٹارٹ ہوگا تو ایکٹر پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ میں جیل میں کیوں جاؤں گا، میں اس کام میں کیوں کروں. ہماری خواتین گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کو گھر سے جب رخصت کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. میں نے جتنا دین پڑھا ہے، مجھے یہ کمپرومائز کرنے والی عورت کہیں نہیں ملی. السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں، فیس ٹو فیس ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں، کوئی فلاسفی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسی چیز پہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، مجھ سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. کہ اختلاف ہی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے لائیو 1 to 1. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, وعلیکم السلام. I'm Sumaira Dilawar, and as you know, my area of expertise is parenting, and I'm here for that. I'm really interested to know that do you have that kind of expertise, like ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے انجینئر محمد علی مرزا کی, and I really know that both of you are opponents. So the reason is that کہ ہمارے اسکالرس جو ہیں وہ جب اپنی ایریا آف ایکسپرٹی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو دیر مائٹ بی ڈیزاسٹر, اور سم ٹائمز بہت ساری ایشوز آتے ہیں جی. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہماری گرپ نہیں ہوتی اور ہم اس طرح کے کوشچنس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی ایگزامپل ہے. اور یہ بھی ریزن ہے کہ آپ دیکھیں اسکالرس کی بہت کروشل ذمہ داری ہے ہماری جین زی اینڈ جین الفا کو گول سیٹنگ کے اوپر جس طرح سے ہم امپاور کر سکتے ہیں. دیر آر ملٹیپل تھنگس کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. انسٹیڈ آف دیٹ ہم چھوٹے چھوٹے اسمال ایشوز اور پرابلمس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کازز کے اوپر بات نہیں کرتے. لائک فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھیوڈور ہرزل کی بات کریں جس نے ہو ڈکلیئر دا گول ٹو گیٹ دیئر ہوم لینڈ سیکیورڈ بائی دا پبلک لا, اور وہ آلدو کہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس جیو اسٹیٹ کو پلان کر رہا ہے وہ جب اسٹیبلش ہوگی تو وہ نہیں ہوگا. تو ایسی کون سی ارج ہوتی ہے جو جس کے بیہائنڈ پہ ایسا پیرنٹنگ ماڈل ہوتا ہے جو ایک انسان کو ایسی ارج دیتا ہے جو لانگ ٹرم بیسس کے گولز بناتے ہیں, اور اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دے کانٹ ایبل ٹو گیٹ دیٹ فیسلٹی, بٹ ان کی جنریشنز کے لیے وہ کام آئے گی چیز. لائک لوگ پانی سیو کرتے ہیں, لوگ پلانٹنگ دا ٹریز کرتے ہیں اور بہت سارے گول سیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسی ارج جو ہے, یہ ایسے پیرنٹنگ ماڈل کو کیوں نہیں ہم اسٹیبلش کرنے کے لیے بات کرتے. پیرنٹنگ کے اوپر بہت لوگ بات کرتے ہیں, بٹ یونانیمسلی دین کو ایک یونانیمس امبریلا کے نیچے کیوں نہیں لے کر آتے. چھوٹے چھوٹے اسمال ایشوز کے اوپر تو بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم جوس پیرنٹنگ ماڈل اور مسلم پیرنٹنگ ماڈل کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں کہ دے آرگنائزڈ دا یوتھ موومنٹ ٹو ریز دیئر کڈس. اس کے علاوہ انفارمل ایجوکیشن دیتے ہیں, سوشلائز کرواتے ہیں بچوں کو نیشنلزم کے اوپر فرام ویری ارلی ایج, لینگویجز سکھاتے ہیں, کلچرل یونٹی اور لائلٹی سکھاتے ہیں, اسٹیٹ کے اوپر ان کی نالج کو اور ایلوکنس کو ریز کرنے کی بات کرتے ہیں. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ ان دا مسلم پیرنٹنگ ماڈل؟ کیونکہ جو اسکالرز ہیں ہمارے, اگر اس کے اوپر بات کریں, اس کے اوپر امپاور کرنے کی کوشش کریں پیرنٹس کو, تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ وائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. اگری مور, بالکل ہمیں کرنا چاہیے. اور میں بھی عام طور پہ جب دیکھتا ہوں کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ جین زی کی ٹارگٹ سیٹنگ اور وہ ساری باتیں, دے آر ویری امپورٹنٹ, آئی اگری ود دیم. لیکن اگر آپ برانچ پرابلم اس کو ایڈریس کریں, روٹ پرابلم کو,
چھوڑ کے it wouldn't help anything at all. تو مثال کے طور پہ فوکس تو پیرنٹنگ پہ ہونا چاہیے کہ ان کے تو ہم ٹارگیٹ سیٹ کر لیں پہلے کہ انہوں نے ایز پیرنٹ کیا کرنا ہے. اگر ان کو نہیں پتہ تو مجھے بتائیے کہ ایک بچہ جو 24 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے یا اگر کہیں جاتا ہے تو پیرنٹس کے کنسینٹ کے ساتھ ان کے اسکول وغیرہ گیا, تو میں باہر سے اس کو ٹارگٹ یہ وغیرہ کیا سکھا لوں گا؟ کہ اور آدمی ہے وہ کیا سکھا لے گا؟ تو اصل تو چیز یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا زیادہ وقت گزرتا ہے وہ اسکل وہاں ان لوگوں میں ہو کہ ان کو پتہ چلے. اب آپ نے پوچھا کہ کیا میرا اس میں کوئی کچھ ناؤ ہاؤ ہے, تو یس آئی ڈو, اینڈ دیٹس ون آف دا ریزنز دیٹ اٹ پینز می ٹو سی what از ہیپننگ. دیکھیے دنیا اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 20-25 سال میں, ہمیں سے مراد دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جس چینج کا پہلے ہوتا تھا کہ وہ چینج کو انسٹیگیٹ کرتے تھے, اب وہ چینج کا شکار ہو رہے ہیں. یہ مثال کے طور پہ ہم نے 15ویں صدی دیکھیں, 16ویں صدی, یہ بڑا سٹل چینج ہوتا تھا, وہ اور پھر ٹیکنالوجی میں تھوڑی تبدیلی آ گئی چلے, اور جنرلی اسپیکنگ زندگی ویسی ہی ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک کنٹینیوس چینج ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے. ہم نے اس میں پیراڈائم شفٹس نہیں دیکھی. لیکن آپ پچھلے 25 سال میں آپ دیکھیں یا 30 سال میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ اپنی میموری میں ہم نے دیکھا کہ پہلی وہ جنریشن بچوں کی دنیا پہ موجود رہی جو کہ ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ اپنے پیرنٹس سے زیادہ اویئر تھے. یعنی وہ پہلی جنریشن جنہوں نے گھروں میں عام طور پہ کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کیے, ونڈوز 95, ونڈوز 98 وغیرہ. کمپیوٹر سے پہلے بھی تھے لیکن وہ حساس اداروں کے پاس ہوتے تھے, خاص جگہوں پہ ہوتے تھے, بڑی کمپنیز کے پاس ہوتے تھے. ایوری ڈے ہاؤس ہولڈ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کمپیوٹر آنا شروع ہو گیا. تو وہ پہلی جنریشن تھی جو اپنے پیرنٹس سے ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ زیادہ اویئر تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو پیراڈائم صدیوں میں بنتے ہیں, اب حالت یہ ہوگی کہ پہلا پیراڈائم شفٹ ہم نے اس وقت دیکھا, اور اسی جنریشن کی ہم نے جو اگلی دیکھی وہ دیکھی کہ جو بچے جب سوشل میڈیا کا ایڈوینٹ ہوا تو وہ بچے سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے پیرنٹس سے زیادہ اویئر تھے. مثال کے طور پہ میں یورپ میں تھا, کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنے شروع کیے لیٹ 90s میں, تو یس وی ہیڈ دیٹ خناس ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم اپنے والدین سے بڑے زیادہ جانتے ہیں. تو چلے وہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ گیا, پھر سوشل میڈیا پہ آگے جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کی جنریشنز گئیں, لیکن پاکستان میں تو لوگوں نے کمپیوٹر وغیرہ کو دیکھا ہی نہیں تھا. یہ تو ڈائریکٹ موبائل فونز پہ آئے نا, تو ان کے بچے جو تھے وہ ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ, ہماری تو کچھ نہ کچھ گرومنگ ہوئی تھی. اب جن کے بچے سوشل میڈیا پہ ہیں وہ دیہاتی ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, آگے ان کے بچے ہیں, تو بچوں وہ بڑا خوش ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کر لیتا ہے. وہ خود اس کو نہیں پتہ کہ یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے. یعنی کہ یہ دوسرا پیراڈائم ہم نے دیکھا کہ جس میں جو بچوں کی جو جنریشن ہے وہ اپنے والدین سے زیادہ اویئر ہے. پھر آگے اب اے آئی کے زمانے سے اب بہت سے لوگ ہیں والدین میری عمر کے ہیں, ان کو اے آئی کا اتنا نہیں پتہ ہوگا, ان کے بچے ان کو زیادہ. سو اٹس اے ویری فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹ. اس ماحول میں آپ کہیں کہ ہر چیز تو چینج ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, لیکن پیرنٹنگ کا ماڈل چینج نہ کیا جائے, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. کیونکہ دیکھیں پیچھے جب انسان رہتا ہے نا کسی بھی چیز سے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے اسٹریٹجک غلطیاں کرتا ہے کہ وہ اس کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے اور وہ ادھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, اس کی اسٹریٹجک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ کیچ اپ نہیں کرتا. نوکیا, کوڈیک, نمبر آف ادر ایگزامپلس, بلاک بسٹر اینڈ سو فورتھ. ان لوگوں سے غلطی صرف یہ ہوئی تھی کہ جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں اس کے ساتھ انہوں نے خود کو چینج نہیں کیا. اب ہم پیرنٹنگ کے ماڈل کو اگر اپڈیٹ نہ کریں, چینج نہ کریں, اور پھر کہیں کہ ہم امت کی ریوائول ہو جائے گی, سارا ہو جائے گا, سمپلی ایک الوژن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس ساری تمہید کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, جو آپ نے پوچھا تھا کہ اس میں میرا کنٹریبیوشن ہے, جو میری اس میں ناؤ ہاؤ ہے, ہم پیرنٹس کے لیے ایک اسپیسیفکلی ٹریننگ کورس بنا رہے ہیں جو نمبر آف چیزوں کو انکمپس کرے گا. پہلے تو بچوں کے حقوق و فرائض یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے. میں بڑے یہ انفارچونیٹلی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایون والدین جو بچوں کے حوالے سے قرآن کی آیت بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ الہی میرے والدین پہ جو ترجمہ جیسے بچپن میں نے مجھے پالا اور تو ان پہ رحم سو فورتھ, وہ جو ہے نا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا, سب سے اہم حصہ میرے نزدیک اس کا یہ ہے
لیکن اس وقت بتانے والا جو ہوتا ہے وہ چونکہ خود پیرنٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو اس چیز کو تو نے میرے ساتھ ٹھیک کرنا ہے میں نے تیرے ساتھ کیا ہے. اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ شاید ٹھیک نہیں. وہ بچے حساس ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ڈس ایگریمنٹس ان کے ہو سکتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی آیت کا یہ حصہ پکڑ لیتے ہیں, دوسرے کو چھوڑتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کے ساتھ کیا. تو پہلے تو یہ چیز سمجھانی ضروری ہے. پھر سائیکولوجیکلی اسپیکنگ دیکھیں, اگر بچے کا تعارف ہی نہیں ہے نا, یہ میں اپنے ٹریننگ کورس کے حوالے سے بتا رہا ہوں, بچے کا تعارف ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کو اس کی منزل تک نہیں لے کے جا سکتے, بیکاز اٹس اے ویری سمپل کیس. سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ ریٹوریکل کوسچن پوچھتے ہیں ایک آیت میں 2 کہ کیا تم ابس پیدا ہوئے ہوئے سمجھتے ہو تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے, اور ساتھ یہ کہ تم نے میری طرف نہیں آنا, یعنی کہ مقصد بھی ہے اور میں نے حساب بھی لینا ہے. تو اس کا ہمیں سمجھ کے آتی ہے اس سے کہ ہر بچہ ایک پیکج لے کے پیدا ہوتا ہے جس کے اندر اس کا ٹیلنٹ اور اس کی ویلیوز, یہ 2 چیزیں ہیں, دونوں کو اکٹھا کرے تو اس کا پیکج بنتا ہے. جب والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے کی پرسنالٹی کیسی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تھیورسٹ ہے, یہ ریفلیکٹر ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو آتھیہ نمرود میں جو کود پڑتے ہیں ایکٹیوسٹ, یہ وہ بچہ ہے. جب یہ پتہ ہی نہ ہو تو وہ سب بچوں کو ایک طرح سے پالیں گے تو فائدہ نہیں ہے. 4 بچے ہیں, ان چاروں کا ہاضمے کا سسٹم اپنا اپنا ہے, ان کی پرسنالٹی بھی اپنی اپنی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کو اگر ایک کھانا ٹھیک اس کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں باقی کھا رہے ہیں تم بھی یہی کھاؤ. اس کے لیے آپ ایک سیپریٹ چیز دیکھتے ہیں. تو اس کی پرورش بھی ایسے ہی ہوتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کا. آپ 21 ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. کس پاکستان رینڈملی آپ عالم اسلام میں چلے جائیں, کسی سے پوچھیں آپ کو پتا ہے آپ کے بچے کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. آئی ووڈ بی امیزڈ اف 0.0001% کو اگر پتا ہو. تو ہم ٹریننگ کورس میں پہلے تو یہ انیبل کر رہے ہیں کہ بچوں کی پرسنالٹی کو پڑھیں, جو چیز وہ لے کے آیا ہے نا اپنے رب کی طرف سے اس کو ڈیولپ کریں. اس کو آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے کہ آپ اس کا جو درجہ کمال ہے اس تک لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ وہی دکھیں اسی طریقے سے اس کو پالتے رہیں. It wouldn't make any sense at all. سوری, بات تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا ایموشنل ہوں, تھوڑی فرسٹریشن بھی ہے, اس لیے میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا. I'm sorry, but this is what I would like to start from. سر آپ نے یہ تو کہا کہ بچوں کا پیرنٹنگ ماڈل ایک ہم نے بنانا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کو ہم نے اپ گریڈ بھی کرنا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے, بٹ جب ہم جڑوں سے ایک فاؤنڈیشن کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس فاؤنڈیشن کے اندر ہم پراپرلی کام کرتے ہیں تو بلڈنگ گرتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ پائیدار رہتی ہے. اسی طرح بچے کی پیرنٹنگ کے اندر اگر ہم جڑوں کو کمزور چھوڑ دیں گے, ان جڑوں میں ہر چیز چاہیے نا, پانی چاہیے, پودے کو جب ہم ریز کرتے ہیں تو اس میں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, لائٹ, پانی, ہوا, ہر چیز. اسی طرح بچے کی فاؤنڈیشن کے اندر بھی اگر ہم نے ایمپیتھی چھوڑ دی. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ پیلسٹین ڈسپیوٹ کو اگر ہم لے لیں, ہمارا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے, ہمارا ینگ جوان جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سوچ رہے کہ اللہ کدھر ہے, اب ظلم ہو رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں پہ, مسلمانوں پہ, اللہ کدھر ہے. اور ہم پیرنٹس بینگ اے پیرنٹ ہم ناکام ہیں یہ سمجھانے کے لیے اپنی نئی نسل کو کہ اللہ اگر یہ دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے کیوں یہ دیکھ رہے ہیں خاموشی سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بینگ اے پیرنٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسکالرس کی جو بھاری ذمہ داری ہے ان کے اوپر, جیسے آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے, اور دوسرے اسکالرز بھی کرتے ہیں, اگر وائی ناٹ کہ اگر ہم اس کے اوپر یونینیمسلی کام کریں, ہم امپاور کرنے کے لیے پیرنٹس کے لیے آپ نے یہ ٹریننگ جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے ٹریننگ کورس, پوڈ کاسٹ کریں, اس طرح کے پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ ہم نے اپنے بچے کو گلوبل سوچنا کیسے سکھانا ہے. پہلے ہم نے گلوبل سوچنا شروع کرنا ہے. ہم یونینیمس امبریلا کے نیچے اپنے دین کو لے کر جب ریپرزینٹ کریں گے تبھی تو ہمارے بچے کو پتا ہوگا اللہ کون ہے. اللہ ہی نہیں جانتا وہ, ہم اس سے اللہ کو کنیکٹ ہی نہیں کروا پا رہے کیونکہ وہ نہ اپنے ماحول میں اللہ کو دیکھ رہا ہے, نہ ہمارے کھانے پینے کے طریقے میں, نہ کسی بھی چیز میں. میں ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. خدا ریزن ایسے کہ ہمیں پیرنٹس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ایز اپوز ٹو پہ ہم بچوں پہ سے اسٹارٹ کریں, اس لیے کہ آپ بچے کو ٹریننگ دیں گے گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے, یہی کچھ ہے نا. اس کے بعد جس والدین کے پاس واپس اس نے جانا ہے, اگر وہاں پہ اس کو پیراڈائم ہی اور ملتا ہے, وہاں پہ اس کی بیٹری کسی اور چیز سے چارج ہو رہی ہے, سر آپ کو وہ سر زائل ہو جائے گا. فور دیٹ ریزن آئی ایم مور فوکسڈ آن پیرنٹس دین چلڈرن. Same here, sir. گیٹنگ چلڈرن ایٹ کام ہو سکتا ہے تاکہ آپ اسے اس کام پہ لگا دیں اس کے اسکل, اس کے ٹیلنٹ کے مطابق. فور دیٹ ریزن آئی بلیو فوکسنگ آن پیرنٹس از مور امپورٹنٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اقرا امین سر. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس کو سیکھنے کی اور پیرنٹنگ ماڈل کو چینج کرنے کی, اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. فار دیٹ پیرنٹس میں اور فادر 2 لوگ آتے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹ جو رول ہے دیٹ از آف اے مدر.
تو ایک مدر کو اپنی That's ڈیوٹیز debatable, but sure, go on. ایک مدر کو اپنی رسپانسبلٹیز ٹو ورڈز چائلڈ کس طرح سے سمجھنی چاہیے، کتنی اپڈیٹ کرنی چاہیے. لائک وائز ایک فادر فگر جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اوبویسلی اللہ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں کہا ہے مین آر دا مینٹینرز اینڈ ریسپانسبل فار دا فیملی فار دا وومین اینڈ پروٹیکٹرس ایز ویل. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ دونوں کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو کائنڈلی ڈیفائن کر دیا جائے سمپل وے میں، تاکہ سب کے لیے جو ہے وہ گائیڈنس بن جائے. دیکھیے اس کو جو فطرت کا رستہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے، اور اسلام سے مراد جو ہمارے پاس آخری ورژن ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ایک ہی اسلام لے کے آئے ہیں. ہیومن ایکسپیرینس اس کو کنڈون کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کے کچھ داخلی امور ہوں گے، کچھ خارجی امور ہوں گے. ایک ملک بھی ایسے ہی چلتا ہے، ایک فیملی بھی ایسے ہی چلتی ہے، اور گھر کے اندر ایک سٹرکچر ہونا چاہیے. اسلام جو آپ کو ایک منظر دیتا ہے آئیڈیل فیملی کا، وہ یہ ہے کہ گھر کا جو سی ای او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ باپ ہونا چاہیے. گھر کی جو سی او او ہے یعنی کہ چیف آپریٹنگ آفیسر، پورے جتنے مجموعی طور پہ داخلی امور ہیں ان سب کو لک آفٹر کرنا ہے، وہ ماں ہے. اور گھر کی پالیسی ان دونوں کو دی گئی ہے ریلیجن کی طرف سے. یہ دونوں اس کے اندر ویریشنز لے کے آ سکتے ہیں بیسڈ آن ویئر دے لیو اینڈ دا کلچر دے آر ان اینڈ سو فورتھ، لیکن اس کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ دین نے دے دیے ہیں. اب باہر کے جتنے معاملات ہیں وہ باپ کے ہاتھ میں ہیں. اس نے پروویژنس اس کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا، سیکیورٹی اس کی ذمہ داری ہے، رہائش اور ساری یہ سہولتیں، اور بچے کی تربیت اس حوالے سے کہ جتنی چیزیں جن کا تعلق خارجی امور کے ساتھ ہے سارے اس کے ذمہ آ گئی ہیں. جو ماں ہے وہ اصل میں جو گھر کی لیڈر ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچہ جتنا ایموشنلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جتنا اسپرچولی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس نے جو اصل لیڈرشپ اس نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. سو یہ کہنا کہ اس کا ماں کا زیادہ اہم کردار ہے، ویل ریلیجن کانٹیکسچولی دیکھتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ماں کا زیادہ ہوگا، کچھ جگہوں پہ باپ کا زیادہ ہوگا. بہت بچے ہوتے ہیں ان کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی ماں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، ان کی خوراک کا، ان کی ادویات اینڈ ایوری تھنگ ایلس کا سارا ٹھیک ہو، لیکن وہ کانفیڈنس سے کسی سے بات نہیں کر سکتے بیکاز فادر از آدر مسنگ، اور پریکٹیکلی مسنگ ہے تو، لیکن وہ اس طرح سے اس کی لک آفٹر نہیں کر رہا. فادر کا کام ہے کہ اس کو وہ کانفیڈنس دینا کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کر سکے، اس کو سفارت سکھانا، اس کو نیویگیٹ کیسے کرنا ہے دنیا میں، وہ ساری چیزیں سکھانا، یہ اس کا کام ہے. اب بہت بچے ہوں گے جو اس معاملے میں بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اگر گھر میں ماں نہیں ہے کسی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی یا کچھ بھی اینی تھنگ تو اس کی پرسنالٹی میں وہ کمی رہ جائے گی. تو چونکہ یہ دونوں کا کام ہے مجموعی طور پہ، اس لیے دونوں کو اپنا اپنا کام سمجھنا ہوگا. اس کے لیے ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنا ضروری ہے، اور دونوں جتنے اللہ عز و جل کے قریب ہوں گے اتنے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور وہ ایک پرفیکٹ فیملی کا کانسیپٹ ہے ریلیجن وہ دیتا ہے. ایک میل ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں گھر کے لیے رسپانسبل بھی ہوں، تو ہر چیز میں میری ہی مرضی جو ہے وہ سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینشیٹ، کیا وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے دونوں اپنی پرسنالٹیز ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے بچوں پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھنا تو ایک اور بات ہے نا. جیسے میں آگے بتا رہا تھا کہ 21 ٹائپ ہیں پرسنالٹیز، اور اس کے علاوہ جو ایوری ڈے پرابلم سالونگ ہے اس میں اگر آپ ہنی اینڈ ممفورڈ اینڈ نمبر آف ادر ماڈلز موجود ہیں کہ جس میں 4 تقسیمیں کی گئی ہیں، کوئی تھیورسٹ ہے، کوئی ریفلیکٹر ہے، کوئی بالکل. ایکٹیوسٹ اینڈ سو فورتھ. یہ تو بڑا ڈھیلا آدمی ہے، بڑا سلو آدمی ہے، بڑا یہ، اس کو پتا ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی ہے، دس از ہاؤ از گوئنگ ٹو آپریٹ، تو اس کو اگر اس طرح سے ایڈریس کرے گی. سر کیا یہ ایک پرسنالٹیز کو سمجھنے کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے لوگوں کا؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک لمحے کو مینج کر کے آپ پوری زندگی مینج کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس ایک لمحے میں یو ڈراپ دا بال اور باقی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے. سو یس، آل آف دیٹ از سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ایموشنل گراؤنڈنگ، بٹ وہ ایک ڈفرینٹ اس کے لیے یعنی کہ پوری ٹریننگ کا ہوتا ہے. سر آپ نے جیسے کہا کہ پیرنٹنگ، آپ کا کنسرن یہ ہے کہ پیرنٹس کو زیادہ پہلے سکھایا جائے تاکہ پیرنٹس کو معلوم ہو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دا چائلڈ. جی بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ جو بچے پیرنٹ ہوڈ سے چائلڈ ہوڈ سے نکل چکے ہیں
ٹھیک ہے, اور ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, بیکاز obviously اب دس از دا رائٹ ٹائم کہ آفٹر 10 ایئرس بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے, ہی نیڈس ٹو گیٹ دا ایلوکوینس اینڈ اس کا انٹلیکٹ کے اوپر اس کا کام ہونا بہت ضروری ہے. تو ان چیزوں کے اوپر پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایز پر یور کنسرن. اور جس چیز کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اگر ہماری جڑیں ویک ہیں, اگر ایک بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں, بھوک میں بچے بلک رہے ہیں اور جینوسائڈ ہو رہا ہے, جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, یہ سب ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے. فار انسٹنس لیٹ سے میں آپ سے کہوں 13 ایئرز اولڈ بچہ دیکھ رہا ہے, وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ماما وائی وی آر ہیپی, ہم کیسے کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں اگر ہمارا ایک مسلمان بچہ بھوکا ہے. تو ہاؤ کین یو ڈو دس کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ کھا لو اور یوں سو جاؤ, اور مطلب وی ہیو دا لیک آف ایمپیتھی. تو ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر ایمپیتھی انکلکیٹ کر سکتے ہیں جب ہم ان کو یہ شو ہی نہیں کروا رہے کہ ہمارے اندر یہ ایمپیتھی ہے. جبکہ میں اپنے بچے کو یہ حدیث سنا رہی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں, مگر ایک جسم کی مانند ہونے کے باوجود ہمیں اپنے زخم نظر نہیں آ رہے, نہ ان کی تکلیف فیل ہو رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں, کیونکہ ہم خود ہی نہیں سمجھ پا رہے. ہم اتنا خوش ہیں اپنی زندگیوں میں, ہم پوسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ ہمارے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں, ہمارے دل سے دعا بھی نکل رہی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, بٹ آفٹر دیٹ ایونچولی ہمارا ایک ٹرن آتا ہے لائف میں اور ہم پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. واٹ از دس از ناٹ ایمپیتھی جو ہم اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہاؤ وڈ وی ڈو دیٹ؟ بچوں کو یہ دکھانا کہ دیکھو بیٹا تم رو لو, دیٹس the least you can do. But how about the next generation? اگلی جنریشن میں تمہارا بچہ بھی ٹی وی پہ یہی دیکھ رہا ہوگا, اور جس کو تم دیکھ کے آج رو رہے ہو اس کے بچے کے ساتھ یہی ہو رہا ہوگا اور تم پھر رو رہے ہوگے. Is that really the solution? It's a good thing, اس لیے کہ آپ سے کم احساس زیاں تو آپ کے اندر ہے. احساس زیاں ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ چینج کرنا ضروری ہے. That has to be there. اس کے لیے پھر جو پیراڈائم کی بات ہے, مینٹل پیراڈائم, یعنی بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنا کہ تمہاری ایک ڈیوٹی ہے, یہ جو تم دیکھ رہے ہو, لیٹس میک اے کمٹمنٹ کہ یہ لاسٹ جنریشن ہے سفرنگ کی, ان کے بچے وہ سفر نہیں کریں گے جو یہ سفر کر رہے ہیں. فار دیٹ یو ہیو ٹو ریز اپ. فار دیٹ اس کے لیے آپ دیکھیں آپ کا بچہ ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہے, آپ اس کو اچھا رائٹر بنائیں. وہ ایک اچھا مقرر بن سکتا ہے, اچھا ڈپلومیٹ بن سکتا ہے, گورنمنٹ میں جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکلی اتنے ڈس انگیجڈ ہیں کہ ہمارے ہاں سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کو ووٹ دیا وہ الیکشن جیتا ہے کہ نہیں جیتا. وی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اسلامک سینس آف پالیٹکس ہے کیا. آج کسی سے آپ اسلامک پولیٹیکل سسٹم پہ بات کریں تو پہلا سوال ہوگا خلیفہ کیسے بنے گا, خلیفہ کو ریپلیس کیسے کیا جائے گا. جس ٹاپک پہ اسلام نے ایمفسائز ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ the way of appointment کیا ہوگا, اس پہ ہمارا سوال ریڈیوس ہو جاتا ہے. اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سارا فوکس اس چیز پہ کرتا ہے کہ آپ کا ریاست کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ کیا ہوں گے, آپ کی سیاست کے اندر سٹیک کیا ہے. ہر لمحہ جو آپ کا گزر رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل ماحول میں گزر رہا ہے. ریاست آپ کے ساتھ جو ایڈریس کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, یہ ساری باتیں. جو بچوں کو آپ اس پیراڈائم کے اندر جب آپ جوان کریں کہ انہوں نے چینج کرنا ہے, وہ چینج کریں گے. وہ ایک دو کی بات نہیں کر رہے, ہم پوری سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو اس فرسٹریشن کو ایگریشن میں چینج کر کے کہ اب بیٹا رونے سے کیا ہوگا, اچھا تمہارا دل سامنے آئے گا, لیکن وہ جس کو گولی لگ رہی ہے اس کی کیا وہ رک جائے گی؟ جس کا گھر تباہ ہو رہا ہے, جو یتیم ہو رہا ہے, کیا وہ سلسلہ رک جائے گا؟ The answer is no. And if the answer is no, تو پھر چلیں اس کے لیے کچھ کرتے ہیں, اس کے لیے پھر لوبینگ کرتے ہیں, اس کے لیے ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں, اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. اور پاکستان میں 3 4 5 کروڑ بندہ یہ کام سٹارٹ کر دے, کین یو امیجن کہ ہم دنیا میں اور کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی اس چیز کو یہاں پہ ریڈیوس نہ کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس چیز کے آپ مکلف ہیں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے. وہ آپ کا بچہ آپ نے آگے ہرزل کی بات کی تو اس نے ایک تحریر ہی دی تھی نا کتاب کی صورت میں, اور کیا کیا تھا اس نے, پورے کا پورا آئیڈیا اس کے اوپر بلڈ ہو گیا. تقریر کی بات آپ دیکھیں, وہ تقریر کم اہمیت ہوتی ہے تقریر کی. عیسیٰ علیہ السلام کس چیز سے مشہور تھے؟ آج بھی دنیا میں جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے جو سرمن آن ماؤنٹ, پہاڑی واز جو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تعارف جو ہے کہ کیا ایک تقریر تھی کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے مانو گے یا نہیں مانو گے.
نجاشی کے دربار میں وہ تقریر آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، یمامہ میں آپ دیکھیں وہ ایک تقریر جیسے پوری فوج جو واپس آ گئی، وہ آپ جنگوں کے حوالے آپ اتنے لے سکتے ہیں، حضرت اکرمہ کی وہ تقریر، موت پہ بیعت، اور اس کے بعد وہ کہاں جا کے مشکل بنی ہوئی تھی یرموک میں، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا معاملہ حل ہوا. So there is something we cannot. ایک چیز ہوتی ہے جس سے کتنے ہی اور چیزیں انیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ مکلف اس چیز کے اپنے بچوں کو آپ انیبل کریں، وہ لکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی کمپین کر سکتے ہیں، لابینگ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں آپ ان کو بھیجیں، بیوروکریسی میں بھیجیں، جہاں بھیجیں. just your system, if you don't take the responsibility for it or the ownership of it, somebody else will. بٹ سر اکارڈنگ ٹو دا لائک اسکالرشپ جو ہماری چل رہی ہے، جن کی اتنی بڑی بڑی فین فالوئنگز ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. انلیس کہ وہ گائیڈ لائنز نہ دیں پیرنٹس کو، ہاؤ کین دے ڈو دیٹ کہ ہم اپنے بچوں کو کون سے پلیٹ فارم پہ لے کر جائیں؟ اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا دین کہتا ہے کہ میں نے دین کا ذمہ لینا ہے اور میں نے جو ہے دین کے لیے کام کرنا ہے. ایک لڑکی، ایک نان مسلم گریٹا تھنبرگ اٹھ کر کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے دل میں اتنا درد پیدا ہو گیا کہ وہ نکل پڑی ہے، ٹھیک ہے، ایسے نان مسلمس کی مدد کے لیے، بینگ ہیومینٹی، انسانیت کی خاطر. میرا بچہ Can مجھ I سے interrupt there؟ جی کیونکہ یہ ایک بہت جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، دس ریویلز اے مچ ڈیپر انڈر لائنگ پرابلم دیٹ وی آر ڈیلنگ ود، جو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے نا گہرائی میں. یہ اسٹیٹمنٹ بیسکلی اس کا ایک اظہاریہ ہے، اس لیے میں بہت معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی بات کر دی. مسئلہ ہمارا ہے نا، ہم سولوشن کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے، فلاں کیوں نہیں کرتا، فلاں کیوں نہیں کرتا. دا ڈے یو چینج دس کوشچن کہ میں کب شروع کروں گی اور کیسے شروع کروں گی، ہیلپ می کہ میں کیا کروں، پہلا اسٹیپ آپ نے لے لیا ہے. میں بھی اسکالر سے دیکھیں، اسکالر سے میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ لوگوں کو تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ آپ فریضہ اقامت دین سکھائیں کہ ریلیجن ایز اے سسٹم ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دس از واٹ یو ہیو ٹو. لیکن وہ آپ کا کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. باقی آگے آپ کسی کو بتائیں گے کہ دیکھو بھائی تم ڈاکٹر بنو گے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ تمہارا ریلیجن کہتا ہے کہ تم نے ایک انسانی زندگی کو بچایا تو سب کو بچا لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسکالر ڈاکٹر بھی بنے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تمہیں قرآن کی بات بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ جج بھی بنے گا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ باتیں بتائے، اینڈ آئی سے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ اقامت دین ایک فرض ہے. بٹ بیونڈ دیٹ یہ آپ کا کام کیوں نہیں ہے، یہ میرا کام کیوں نہیں ہے؟ پورے کی پوری دین کی عمارت ہم نے اگر علماء پہ کھڑی کرنی ہے تو حساب کتاب پہ بھی وہ ہماری جگہ وہ دیں. سر اگر میں اسٹارٹ کر چکی ہوں اپنا کام، ٹھیک ہے، بینگ اے نارمل پیرنٹ میں اسٹارٹ کر چکی ہوں، بٹ آئی ڈونٹ ہیو سچ کائنڈ آف پلیٹ فارم کہ میری بات 4 لوگوں سے نکل کے 400 لوگوں تک پہنچ سکے. سسٹر، فار یور ہاؤس ہولڈ یو آر دا پلیٹ فارم. اس کو اب ایکسٹریپولیٹ کرنا ہے اور کمیونٹی بلڈ کر سکتے ہیں ہم. ہماری ریوائولسٹ میں پوری ہم ایک علیحدہ سے سیکشن رکھ سکتے ہیں ایسی ماؤں کا جو نئے زبردست قسم کے آئیڈیاز لے کے آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کریں، فیڈ بیک ایک دوسرے کو دیں کہ یہ تجربہ میں نے اپنے گھر میں کر کے دیکھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. یس وی کین گیو یو دا پلیٹ فارم، یو آر دا پلیٹ فارم. یہ ایشو نہیں ہے. میں صرف مجھے جس چیز پہ فرسٹریشن ہی ہو جاتی ہے نا کہ ہم اتنے زمین پہ گر چکے ہیں کہ ہمارے اس جگہ پہ آ چکے ہیں کہ وہ کہانیاں جب ہم سنیں کہ ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک ماں ہے، وہ اس لیے اٹھ کے اس کے پاس نہیں جا سکتی کہ اوپر ڈرون گھوم رہا ہے کہ جو ہی اس کی ہاتھ کی انگلی بھی ہلے گی تو اس کو بھی گولیاں لگ جائیں گی. وہ دیکھ رہی ہے کہ شاید اس کے بچے کی لاش کو کوئی جانور اٹھا کے لے گیا، کوئی کتا کو اٹھا میرا دوسرا بچہ ہے، میں اس کے پیچھے جاؤں گی، مر جاؤں گی، اس کا کیا بنے گا؟ ان حالات میں بھی آنے کے بعد پاکستان جو کہ پیورلی اسلامک ریاست بننا تھا، اس کے اندر پوری بیوروکریسی ہماری سیکولر بیٹھی ہوئی، میڈیا ہمارا سیکولر بیٹھا ہوا، عدالتیں سیکولر ہے، بلاسمی کے بدترین کیسز چل رہے ہیں، جج ضمانتوں پہ ضمانتیں دیے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے فیکٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری ریاستیں تباہ ہو چکی ہیں. ہمارے بچے سب سے زیادہ پچھلے 20-25 سال میں جس قوم کی جان گئی ہے وہ مسلمانوں کی قوم ہے. ایوری تھنگ از ہیپننگ ٹو اس، اور ہم اس کے ریزنٹمنٹ میں سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو فلاں حل کیوں نہیں کرتا. That is what frustrates me کہ why don't we ask the question کہ اس کو میں حل کیسے کرنا شروع کروں. میرے بھی یہ سوال تھے کسی زمانے میں, but then I realized کہ I am looking for the change. Why should I not become the change that I am looking for? Very sorry کہ میں عام طور پہ لب و لہجے میں بات نہیں کرتا, but this is something you have to change the questions, my dear sister. سر آپ نے تھیوڈور کی بات کی, دیکھیں
میں نے آپ سے کہا میں اپنا اسٹیپ لے چکی ہوں. ہر ایک میڈیوکر فیملی کی ماں کو اور فادر کو اگر اسٹیپ لینا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے علماء کی طرف ہی دیکھتے ہیں, وہ اپنے اسکالرس کی طرف ہی دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے, میں یہ کہتی ہوں کہ دے ہیو ٹو امپاور دا پیرنٹس, دے ہیو ٹو امپاور دا کمیونٹی. کہ وائی ناٹ, کہ اگر میری اپروچ ہے, مجھے اللہ نے اتنی ریسورسز دی ہیں کہ آئی کین کوآرڈینیٹ ود دا علماز اینڈ آئی کین کوآرڈینیٹ ود دا اسکالرز, کہ میں ملٹیپل اسکالرز جن کی اتنی ملینز میں فین فالوئنگ ہے اور میں ان کو آل ٹوگیدر جوڑ سکتا ہوں. وائی ناٹ یونینیمسلی وی گیٹ ٹوگیدر. لائک آپ نے ابھی جیسے میں ہٹزل کی بات کر رہی ہوں, اس نے اسٹیبلش کرنے کی ٹھانی, ٹھیک ہے, بٹ کیا کہ ان کا پیرنٹنگ, انہوں نے پوری مٹھی بھر جوز نے کیسے پوری دنیا پہ حکومت شروع کر دی, اس کے پیچھے کیا وزڈم تھا, نیتن یاہو کے پیچھے کون سا پیرنٹنگ ماڈل اپلائی ہوا ہے, گریٹا تھنبرگ کے بیک سائڈ پہ کون سا ایسا پیرنٹنگ ماڈل جو ہے وہ ڈرا ہے جس کو ہم نہیں اپلائی کر سکتے اپنے گھروں میں. ہم ابھی تک اپنے پرسنل مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب دیکھیں اگر میں اگر جوائے لینڈ کی بات کروں, آپ نے جوائے لینڈ بند کروائی, اٹس ریئلی اپریشیٹنگ, بٹ کیا اس کا ماسٹر مائنڈ ابھی تک وہ کام نہیں کر رہا؟ آج جوائے لینڈ بند ہوئی ہے, کل دوسری بند ہو جائے گی, تیسری بند ہو جائے گی, مگر وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس کو ہم بالکل بھی ٹچ نہیں کر سکے. ڈراماز کو اگر ہم بند کروا دیتے ہیں, ڈراماز بھی بند ہو جائیں گے, بٹ جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو جڑ ہے, وہ تو وہیں کی وہیں ہے. اب دیکھیں اس کا ذمہ میں نے لیا ہے نا, اس کا مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے اس کا حل کیا کیا ہے. میں آپ کو پہلے حل بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ وی بین ایبل ٹو کم اپ ود دس سولوشن. ڈیوائز کیسے کیا ہم نے, یہ جوائے لینڈ یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور اس کا بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمارا بھی یہی تھا کہ سوچنے کا طریقہ کار کہ یہ بند ہوں گے, نئے آ جائیں گے. لیکن اب لازوال عشق چل رہا ہے. دیکھیے کتنی گندی ریٹنگ ہے اس کی, کہ بہت سے لوگوں نے کمپین کی. مجھ فقیر کو بھی اس میں موقع ملا کہ نہیں بھائی یہ وہ نہیں چلنا چاہیے. تو ایک طرف ہم کیا کر رہے ہیں, اتنی میسو اویئرنیس کہ میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن میں جتنا سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ کتنا خرچہ وغیرہ ہوتا ہے, آئی تھنک ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. اتنی بری اس کی ریٹنگ ہے, اتنے کم اس کے ویوز ہیں, کیونکہ لوگوں نے کھڑے ہو کے بتایا کہ دس از رانگ, آپ یہ نہیں کریں. یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن, ویو انشورڈ کہ ہم کمپین اس طرح سے کریں پاکستان اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, وہ پروویژنز ڈھونڈی, وہ ایکٹس ڈھونڈے کہ ان کی عدالتوں میں انٹرپریٹیشن پہلے کیا کیا ہو چکی ہے, وہ سارا سمجھا. اور اس بار یہ ہوا کہ لازوال عشق پہ ہم پابندی کا تو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن وہ بیئر منیمم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ایکٹرز ہیں, جو بنانے والے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو, جرمانے ہوں, جیلوں میں جائیں. وائی؟ سو دیٹ وی کین اسٹاپ. جو بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ بند ہوگا, نیا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو جب نیکسٹ ٹائم کو اسٹارٹ ہوگا تو ایکٹر پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ میں جیل میں کیوں جاؤں, میں اس کام میں کیوں کروں. تو وہ اس کی پائپ لائن ہے. الحمدللہ ہم نے وہ کٹ آف کر دی. اب اس کا کوئی اور سلوشن ڈھونڈیں گے. ایک ان کا پلان ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, وہ سے بہتر نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز سمجھا دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ ہیو وی بین ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ یو نو ہاؤ؟ بیکاز وی ڈنٹ آسک اسکالرز کو بند کیوں نہیں کرا رہے. وہ بچے جو سوشل میڈیا پہ جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے, ساری رات بیٹھ کے وہ ریسرچ کرتے رہے اس پہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے. ان میں یہ چیز انسٹل ہو گئی. ہماری واٹس ایپ پہ لمبی لمبی باتیں, اور باقی گروپس کے اندر کہ اس کو یہ ڈھونڈو, اس کا یہ کرو, اس کو یہ کرو, سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم جب ریاستی اداروں کے پاس گئے, NCCI یہ وہ وغیرہ, دے ہیڈ ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو سے اگینسٹ دس, کہ اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ نہیں ہو سکتا, اس میں وہ نہیں ہو سکتا. اس وقت ہر بچہ ایک ریلیجس اسکالر تھا اپنی ڈومین میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ سرٹیفکیٹ آ گیا تھا, مطلب کہ جو سولوشن ان میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خود بن چکا تھا. سو دا چینج ہی واز لوکنگ فار, ہی بیکیم دیٹ چینج. دس از ہاؤ وی سالو دا پرابلم. آج الحمدللہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہے. نوٹسز جا چکے ہیں, ان کو طلبیاں ہو چکی ہیں. لازوالش کا جو کرو ہے, اب جو حاضر ہوگا اس سے ویسے پوچھا جائے گا, جو نہیں حاضر ہوگا اس پہ ویسے, تو اس پہ علیحدہ سے کیس بنے گا. یہی ہم باقی ڈراموں کے ساتھ ایکسٹراپولیٹ کریں گے. پوری ہماری اس وقت ایک لیگل معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, کھڑا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو. مطلب یہ تو ہمارا پورا ایک میڈیا واچ ڈاگ اسپیشلی کام یہ کرے گا. اگین وائی وی آر ناٹ آسکنگ ادر پیپل ٹو ڈو اٹ, وی آر ڈوئنگ اٹ آور سیلوز انشاءاللہ. So you are absolutely right. When we say we should start from ourselves, so جیسے ہی گھر سے
اپنے بچوں سے شروع کرتے ہیں تو ہمارے اسپیشلی آج کل کے جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنس ہیں. تو وہ بچے جنہوں نے لاز و علیش کو بالکل شٹ ڈاؤن کروانے کے لیے ہیلپ کی، آج کے جو بچے جو سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہیں اور فیملی ولاگنگ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، ان چیزوں میں اتنا زیادہ انوالو ہیں، ان بچوں کے لیے کیا جو ہے وہ پریکاشنز کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ بھی اسلام کے وارئر بن کے کام کریں، نہ کہ بس ویسٹ سے جو ہے ویسٹ انہیں فیسینیٹنگ لگے اور ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہوں. بس یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آج کریں گے تو کل نتیجہ آ جائے گا. یہ جنریشنز لانگ گیم ہے. تو اپنے بچوں کو بھی یہ بس آپ بتانا شروع کر دیں کہ پوری دنیا میں ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، وی کین ٹیک پارٹ ان دیٹ. آج ویسٹ کے اندر جو پاپولزم ہے وہ ڈیجنرسی کے خلاف ہے، LGBTQ کے خلاف ہے، ٹرانسجنڈرزم کے خلاف ہے. تو انہیں بتائیں کہ اگر آپ ویسٹ سے ہی متاثر ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ والے کس طرف جا رہے ہیں. انڈیا والے کدھر جا رہے ہیں؟ ہندوتوا کی طرف. ویسٹ والے کدھر جا رہے ہیں؟ نیو کنزرویٹیوزم، ریلیجس، جو نیا ان کا کرسچن ایک ریوائول ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. کئی ملکوں میں ان کی ایسی حکومتیں آ چکی ہیں اینٹی لبرل. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا کوئی نیا ہم اب خدا ڈھونڈیں گے؟ تو ہمیں اپنے سسٹمز کی طرف آنا چاہیے. جب تک ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھیں what people really need to understand کہ اسلام نماز روزے پہ نہیں ختم ہوتا، نماز روزے سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. جب تک بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی، بچوں کو جتنا آپ نے بتایا وہ نا نماز روزہ ہے بس صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے، اتنا تو کر لیتے ہیں. ہر سال آپ دیکھ لیں کتنے بچے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ان کو یہی بتایا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ چینج چاہ رہی ہیں نا تو پہلے ان کے اقامت دین ان کے ذہن میں ڈالیں. فرام دیر دے ول سی کہ اچھا میں جو کر رہا ہوں یہ اس نظریے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یہ نہیں ہے. وہ لازوال عشق دیکھنا بھی اس کے اندر شامل آ جائے گا، یا اس کو چھوڑنا بھی شامل ہو جائے گا. کوئی ٹی وی کا ڈرامہ ہے، کوئی اور چیز. لیکن سر ایسا ہم نے کہہ دیا بچوں کو تو اور بچوں کو سمجھا بھی دیا ڈیٹیلز کے ساتھ، لیکن آلریڈی انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں میرے پاس ویسٹ کی طرف سے ہیں یہ تو بہت ڈیپ ریسرچ ہے نا، جو کہ بچے ابھی صرف اور صرف فیسینیشن میں ہی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جو بہت ہی برا ویسٹ کا کلچر ہماری طرف آنا شروع ہو گیا ہے، جس میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک بہت ہی برے ریلیشن شپ میں ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. جب آلریڈی بچے اس میں اتنا انوالو ہیں تو ہم انہیں کہاں اور کس طرح سے جو ہے وہ واپس موڑ کے لائیں کہ نہیں یہ نہیں، آپ اس چیز کو جو ہے وہ لے کے چلیں. میں نے آگے عرض کیا نا کہ جب آپ اونرشپ نہیں لیں گے تو کوئی اور ٹیک اوور کرے گا. یہ یونیورسٹی میں جتنے بچے جو آپ بتاتے ہیں کہ جس طرح کی ریلیشن شپ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ کس نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے؟ سر یہ تو سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کے. تو سوشل میڈیا پہ کس نے اس کو سیچوریٹ کیا؟ سیکولرز نے کیا. وجہ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک لٹرلی سٹنگ ڈکس کی طرح ان کے سامنے رکھ دیا. اسلام ہم نے ان کو اتنا ہی بتایا کہ رفع یدین کرنا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا. اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں نہیں کہ یوں ہی ہم بات کرتے ہیں وہ بات آ جاتی ہے فرقے باز مولوی، ہم بھی اتنے فرقے باز ہیں، ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو خیر اس میں کافی پاکستان میں بڑی حد تک کمی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن ہم نے جب بچوں کو انٹلیکچوئل ریزسٹنس دی نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ کتنا غلط کام ہے، جب اس کے ذہن میں یہ ڈالا ہی نہیں ہے تو ہم نے ایک سٹنگ ڈک کی طرح ان کے آگے رکھ دیا، انہوں نے اس کے ذہن میں ڈالا یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہوا یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہی آئس بھی چلی گئی، وہاں پہ بھی سارے حرام کاری کے ریلیشن شپ بھی چلنا شروع ہو گئے، وہاں سارا کچھ. سو دس از آور فالٹ. اب اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے ذہن میں یہ ڈیوٹی ڈالیں گے سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی، جو ریلیجس سسٹم ہے اس کے ذہن میں، تو پھر وہ باقی اعمال کو آٹومیٹکلی وہ میجر کرنا شروع کر دے گا، کمپیئر کرنا شروع کر دے گا کہ یہ میرے نظریے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. سو دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. سر ابھی آپ لوگ کی بات ہو رہی تھی میڈیا رول کے بارے میں. میڈیا کا رول بہت اسٹرانگ ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہم کتنا بھی گھروں میں بچوں کو کچھ بھی سکھا لیں لیکن ہم ان کو اس ایکسپوجر سے نہیں بچا سکتے. اور جب ہمارے بچے دینی پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سرچ کرنا شروع کرتے ہیں، ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، انہیں وہ والا دین کیوں نہیں ملتا جو دین ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مینول کی طور پر قرآن کی صورت میں بھیجا ہے.
کہیں تزکیہ نفس کا دین مل رہا ہے ان کو، کہیں تبلیغ کا دین مل رہا ہے، سسٹم کا دین کیوں نہیں مل رہا؟ اور پراپر وے میں ایک پورا ایک جو ایک ہمارا ایک کمپلیٹ دین ہے کہ دین یا تو پورے کا پورا لو یا آدھا تو دین ہے ہی نہیں نا، ہم نے تو آدھا پونا دین جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو جو میڈیا کا رول ہے اس کے اندر آپ کی کیا ایفرٹس ہیں کہ آپ نئی نسل کے لیے کیا انڈلج کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ان کے اندر کلٹیویٹ کی جائیں تھرو دا میسج، رائٹ میسج آف اسلام، تھرو دا رائٹ میسج آف دین؟ کہ ہماری ریوائولسٹ کی ایک اپروچ ہے کہ لیٹ سی ہاؤ وی کین چینج اے ویکنیس انٹو اے اسٹرینگتھ۔ تو ہماری ویکنیس اس وقت آپ نے بتایا سوشل میڈیا ہے، کیونکہ بچے اس سے انفلوئنسڈ ہیں، سارا کچھ ہے یا شور، but what if we change that into our strength and say کہ سوشل میڈیا پہ وہ کانٹینٹ بھی آنا شروع ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں تک جائے۔ تو ہماری کوشش اس وقت یہ ہے کہ ہم لیجسلیٹ کرا لیں کہ ہمارے میڈیا ہاؤس جس کا کانٹینٹ بعد میں سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اس میں 30% 35% کچھ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو اپنے نظریے کے قریب لے کے آتا ہو۔ یعنی آپ ڈرامہ بنائیں تو ڈرامے میں آپ کو یہ ساس بہو اور اس کی بیوی کا اس کے ساتھ ریلیشن، یہ مطلب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر لوگ تو یہی کچھ دیکھ کے ان سے انفلوئنس ہوں گے۔ لیکن وہاں پہ آپ اگر احمد خان کھرل پہ ڈرامہ بنا دیں جو بہت بڑا جانرا ہے پاکستان میں، یہ دیکھ لیں یہ ایرترول وغیرہ کتنے اسمیش ہٹ تھے پاکستان میں، ایون دو وہ ڈبنگ پہ تھے، اس کے باوجود بھی، یعنی کہ صحیح اوریجنل بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی۔ تو جب اس طرح سے آپ اس کانٹینٹ کو سوشل میڈیا پہ بھی لانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹینٹ کنزیوم تو کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس کی کوالٹی بدل گئی ہے، دیر فور آپ پہ اس کا اثر بھی بدل گیا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم اپنے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، ایسا کانٹینٹ یوز کر سکتے ہیں جو آئیڈیالوجیکلی ساؤنڈ ہو، اچھا ہو، تھاٹ پرووکنگ ہو، بجائے اس کے کہ بس وہ ایک ہی چیز ہے اسی میں ہی آگے وہ بہے جا رہے ہیں، اینڈ that obviously is not going to help anyone۔ چونکہ ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم فیملی سسٹم کی بات کریں گے۔ اگر ہمارا دینی ہمارا جو پورا پراپر دین ہمارے فیملی سسٹم میں انڈلج نہیں ہوا تو ہم وہ سوسائٹی میں بھی اپلائی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی فار دیٹ پرپز وی آر ورکنگ آن پیرنٹنگ تربیہ، کہ ہمارے پیرنٹس جو امپاور ہو سکیں، ناٹ اونلی مدرز، فادرز ٹو۔ اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ آپ ٹریننگ سیشنز بھی، آپ نے ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ لائک مائی کوشچن از دیٹ کہ آپ نے آپ کے پیرنٹنگ کے جو کورس آپ کروا رہے ہیں اس کے اندر کیا یہ پوائنٹ ہے کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو امپاور کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کو گھر سے جب رخصت کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کمپرومائز کرنا ہے۔ ہماری خواتین کو بتایا نہیں جاتا کہ ان کا رائٹ کیا ہے، دین ہمارا۔ میں نے جتنا دین پڑھا ہے مجھے یہ کمپرومائز کرنے والی عورت کہیں نہیں ملی۔ ہمارا دین اپلائی نہیں ہو رہا نا سر، اور یہی دس از مائی پوائنٹ کہ مرد کو اپنی وائف کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، جو لیڈرشپ میں بچے کو لے کر آئے گی۔ اگر عورت کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے تو وہ لیڈرز پیدا وہ کیا کرے گی اور ریس کیا کرے گی؟ وہ خود ہی کمپرومائزز میں زندگی گزار رہی ہے، دین کو وہاں کمپرومائز کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو کی باتوں پہ جو وہ اینٹی بھی ہو رہی ہیں چیزیں تو بھی اپلائی کر رہی ہے۔ ہمارے ہسبینڈز اور ہمارے فادرز کیوں نہیں یہ بات سوچ رہے، یا ان کو امپاور کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب میں نے عرض کیا نا کہ جب حقوق اور فرائض دونوں پتہ ہوں اور دونوں جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شادی کے کورسز کمپلسری ہونے چاہیے۔ دس از مائی اوپینین۔ یہ ابھی ہماری ایکٹیولی کمپین کا حصہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری ٹیم بڑھے گی we will see if we can get that Sir, we have started this work. You have? Yeah, Well, not me. In my community, one of our colleague has done, like, has started. اس کو تو لا ہو جانا اس کو چاہیے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ لیجسلیٹو جب اس پہ بات جائے گی کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کے دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد دنیا میں جہاں یہ تجربات کیے گئے ہیں بیسڈ آن دیٹ فیڈ بیک، ڈیورس ریٹ کم ہو جائے گا، گھروں کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ابو اول ہمارے اسلامی نکاح سیکولرزم سے جدا ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سن کے سوچتے ہوں کہ اس میں سیکولرزم کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی اس میں سیکولرزم ایسے ہی، سیکولرزم یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ آج کل جو بات بتائی جاتی ہے کہ دین اور سیاست کو جدا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی آسپیکٹ کو جب آپ دین سے دور کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہو جاتی ہے نا۔
تو گھر کی یعنی کہ فیملی افیئرس کو دین سے دور کرنا، تو وہ فیملی کے اندر سیکولرزم لے کے آ چکے ہوتے ہیں. اب یہ بیوی آئے گی اور وہ ساس سسر کا بھی اتنا ہی خیال رکھے گی جتنا میرا کہ اس کی اوبلیگیشن ہے سارا. یہ سیکولر آئیڈیاز ہیں، ویسٹرن سیکولر نہیں ہیں، اس میں تو وہ ہسبینڈ کا بھی خیال نہیں رکھتی پوری طرح سے، لیکن غیر دینی ہے اس حوالے سے. تو دین آپ کو ایمفسائز نہیں کرتا. دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تمہارا ہسبینڈ تمہاری ذمہ داری ہے، یہاں تک تمہاری لیگل رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تمہاری ایک ایتھیکل بات ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کے ساتھ تمہارا اچھا رویہ ہے. تو وہ اچھی بات اس حوالے سے ہے کہ انیویٹبلی اس کے جواب میں تمہارے ہسبینڈ کا تمہارے ماں باپ سے بھی اچھا ہوگا. تو وہ ایک آئیڈیل ہیپینس اکراس دا بورڈ ایک ریلیشن شپ ہے. وہ فرائض میں شامل نہیں ہے. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. لیکن ہم جب وہ کلچر کے فریم کے اندر دین کی تصویر کو کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اس لیے دین کہتا ہے اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس طرح کے ٹریننگ کورسز ہوں جہاں پہ پرسنالٹیز کو سمجھنے کے حوالے سے باتیں ہوں، جس میں حقوق فرائض دین نے کیا دیے ہوں، تو ہم ویری شیور کہ ہم بہت بہتر رزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں ان کا گلوبل ایکیومین ہائی کرنے پہ کام کیا جائے. جیسے آپ دیکھیں جیو عورت یا کسی بھی آپ نان مسلم عورت کو دیکھ لیں، ان کا کیا پیرنٹنگ ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ کنسیو کرنے کے بعد سے اس بچے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ عورت ہر وہ کام کرتی ہے جس سے بچے کا انٹلیکٹ ہائی ہو سکے. ہم اپنی عورتوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ آرام کریں. وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. وہ اپنے آپ پر ایک خول مطلب ایک لیزینس کا خول چڑھا لیتی ہیں. ہماری خواتین گھروں میں رہتی ہیں اور ان کو گھریلو بنا دیا جاتا ہے. یہ اس میں سب سے زیادہ کس کا رول ہے؟ بینگ قوام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. تو اس کے لیے کیا ایسے اسپیکٹس ہم امپاور کرنے کے لیے فادرز کو اور ہسبینڈس کو ڈسکس کر سکتے ہیں یا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے اگر جیسے میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں تو اس کے لیے اگر میں نے کوئی اس طرح کا ٹریننگ کورس ڈیزائن کرنا ہے، وٹ شوڈ آئی ڈو؟ کہ فادرز تو آنے پر ہی تیار نہیں ہیں. دے ڈونٹ تھنک کہ وہ غلط ہیں. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ شادی سے پہلے I think people need to go through a certain package, certain بیماریوں کے چیک اپ، تھیریسیمیا اینڈ سو فور، جو بعد میں کل بچوں کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتے ہیں. I think that should be compulsory. جو میرج کے ایٹیکیٹ ہیں ریلیجس، that should be compulsory. اب آپ یہ کہیں دیکھیں ایک ہسبینڈ ہے، اس کے پہلے ہی ذہن میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میں بڑا سپیریئر ہوں اور سارا کچھ میں نہیں کر رہا. اس کی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں ٹریننگ دیتی ہوں. it's a non starter. It's not going to happen. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ لیول کی چیزیں ہیں. ہاں والنٹریلی ایسی کمیونٹیز بلڈ ہو جائیں جہاں پہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ سارے ایک دوسرے کو، ماں باپ بھی، ان کے بچے بھی، جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں ہونے والی ہیں، ایسی کمیونٹیز ہوں. اور یہ نہیں کہ سب کے آپس میں انٹریکشن ہو اور سارا، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سب کا تھیم سوچنے کا انداز ایک ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم نے پہلے ایک سسٹم شروع کیا جو دوبارہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، کہ ایسے نوجوانوں کا، بچیوں کا نہیں، بچوں کا گروپ کہ جو شادی کریں لیکن جہیز نہ لیں، کہ وہ ڈکلیئرڈ ہو کہ ہم نے جہیز نہیں لینا ہے. بہت بڑی تعداد بچوں کی اکٹھی ہو گئی. لیکن ایک چیز کانسٹنٹلی فیڈ بیک کے طور پہ آتی رہی کہ ہم نے گھر میں یہ بات کی ہے، لیکن امی یہ کہتی ہیں کہ دیکھو بھی تمہاری بہن کو بھی تو ہم نے جہیز دیا تھا نا. آرگومنٹ از ڈن، فنشڈ. سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، مطلب وہ غلط چیز ہو گئی تھی نا. لیٹ می ناٹ بی پارٹ آف دیٹ، می ناٹ ایکسٹینڈ دیٹ، یہ اس کا مطلب ہے. تو وہ والنٹیرلی آپ ضرور کریں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری گڈ آئیڈیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ لیول پہ چیزیں ہو جائیں، ایک پیکیج ہو شادی سے پہلے جس کے اندر سرٹن ٹریننگ کورسز ہوں، سرٹن میڈیکل چیک اپس ہوں اینڈ سو فورتھ. وہ کرنے کے بعد آپ بالکل آئی تھنک وی کین میک اے ویری گڈ چینج ود ان اے جنریشن. سر ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ پیرنٹنگ کے ماڈل کو کتنا سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیں اسلام میں جوائنٹ فیملی یہ دو فارمز میں آتی ہے، ایک ورٹیکل ہے اور ہاریزونٹل ہے. آئی مائٹ بی رانگ آن دس، لیکن جتنا میں نے اسلام اسٹڈی کیا ہے میرے پتے میں ہاریزونٹل جوائنٹ فیملی سسٹم تو اسلام میں ہے ہی نہیں. سر ہاریزونٹل کو میں چاہوں گی تھوڑا سا ہمیں آپ بتا دیں، یعنی جس میں ورٹیکل دادا دادی، امی ابو، بچے،
हॉरिजेंटल پھوپھو تایا چاچا سارے ایک ہی گھر کے اندر امی ابو بچے پھر آگے ان کے بچے، یہ سو دیٹس ہاریزنٹل. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اسلام میں تو یہ کوئی نہ صرف یہ کہ تصور نہیں ہے بلکہ اس کو منع کیا گیا ہے. بامر مجبوری ایک اور چیز ہے، جیسے آج پاکستان میں فائنینشیل حالات لوگوں کے بہت خراب ہیں، دو بھائیوں کو اکٹھا رہنا پڑتا ہے، تو وہ تو اسلام میں مجبوری میں تو حرام بھی اسلام کہتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تو بھوک ختم کرنے کے لیے، لیکن ساتھ سلوشن بھی اس کا ڈھونڈو. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن ایز اے لائف اسٹائل، ایز اے چوائس، اس کو تو اسلام ریکوگنائز نہیں کرتا. لیکن جو پیرنٹنگ ہے وہ زیادہ اس میں سہولت کاری ہو جاتی ہے کہ اگر دادا دادی ہیں وہ ماں باپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ نانی دادی کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ جو بچے اپنی دادی سے اپنے دادا سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، نانی نانا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی گروتھ وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، ان کی دے ہیو اے ڈفرنٹ لیول آف کانفیڈنس. وہ بالکل ہونا چاہیے کہ دادا دادی اوپر ہیں، ماں باپ ہیں، سارا اس پہ پیرنٹنگ میں اچھی وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہاریزنٹل والا آئی تھنک دیٹ اونلی گیوز فرسٹریشن. پر اگین بامر مجبوری آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ٹو بی پارٹ آف اسلام. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، جیسے کہ ہم اب آپ امپاورنگ دا پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم اگر پیرنٹس کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ٹریننگز بھی دے رہے ہیں، سیشنز بھی کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیسے یہ ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو گلوبل سوچنا سکھائیں ان ٹرمز آف گیٹنگ نالج تھرو، مطلب انڈلجنس بھی ہونی چاہیے علماء کے ساتھ، اسکالرس کے ساتھ بھی، اور پیرنٹس کا بھی پارٹ ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ سوچنا سکھایا جائے کہ وہ جو فطرہ نے اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور امیجنیٹو اسکلز ڈیولپ کی ہیں، کریٹیوٹی ڈیولپ کی ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ یونیورس کے، کائنات کے سوال کر سکے، وہ کائنات کے بارے میں سوچ سکے. وائی ناٹ ہمارے مسلم بچوں میں سے نکلا ٹیسلا اور آئنسٹائن نکل رہے، وائی ناٹ کہ ہم اپنے بچوں کو کائنات کے سوالوں کے بارے میں سوچنا نہیں سکھا رہے، حالانکہ فطرہ نے بچے کو اسی لیول کے اوپر پیدا کیا ہے، مگر ہمارے بچے کو نہیں پتا کہ اس نے اس کریٹیکل تھنکنگ کا اچار ڈالنا ہے یا اس کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ ہم یا تو بچوں کو اسکولز بھیج دیتے ہیں، یا پھر ہمارا ایک گھر کا جو ایک ہمارا ہوم اسکولنگ سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ بھی مسکنسیپشن میں چلا گیا انفارچونیٹلی. تو ہم ہر چیز کا مقصد بھول چکے ہیں. اس کے لیے کیا ایسی اسٹریٹجی اپلائی کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ناسا کے بجائے ہمارا بچہ یہ سوچ رہا ہو کہ اسپیس میں نئی چیزیں کیا، نئی ریولوشنز کیا لے کر آنی ہے، یا کیا سوچنا ہے، یا کیا کرنا ہے. وائی ناٹ دس؟ I think a lot of that has to do with economy. NASA, they can do whatever they're doing اس لیے کہ جب آپ کا billions of dollars کے حساب سے بجٹ ہے then you can do those things. پاکستان میں اب آپ اندازہ کریں ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کیسے بنے، اس طرح کے سوالات کیسے آئیں جب گھروں میں حالت یہ ہے کہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں. مہینے کے بعد دیکھیں یہ انٹلیکچوئل سوال آپ کے ذہن میں اس وقت آتے ہیں جب آپ کے پیٹ میں نا کھانا پورا ہے. جب آپ کا 70-80% ٹائم گزر ہی جو رہا ہوتا ہے کہ میں بچے کے لیے اس کی دوائی کے پیسے پورے کرنے، اس کے کھانے کے، اس کے اسکول کی فی، بجلی کے بل، یہ تو پھر آپ انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں سوچتے ہیں. یہ کلیئر بات ہے، اس میں کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو، پیپل ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. اکنامکلی جب آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اس طرح کے سوالات اس لیے نہیں سوچتے کہ ہمارے سائنسدانوں نے آج تک پاکستان میں کبھی اس طرح کا ماحول کو پیدا کیا ہے؟ کبھی they haven't. ہماری آرگنائزیشن کا نام دی ریوائولسٹس اس لیے ہے کہ ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اس عہد کو کہ جس میں یہ سوالات پوچھے جاتے تھے، لوگ اچھے سوالات بھی ہوتے تھے اور لوگ اکنامیکل بھی ساؤنڈ ہوتے تھے. اچھے مسلمان مطلب کہ ان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے اگر سائنس کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو مجھے اپنے ریلیجن کو پیچھے کرنا ہوگا، اس لیے کہ سائنس اور ریلیجن کمپیٹنگ ایریٹیز ہے. دے ڈنٹ ہیو اینی ولگیرٹی لائک دیٹ. سوچ ان کی اتنی ولگر نہیں تھی، یہ آج ہوئی ہے. تو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں جب ان کا سارا یعنی کام ان کی وجہ شہرت سائنس نہ ہو بلکہ آئیڈیالوجی ہو، اسلامک اکانومی کیوں غلط ہے اس پہ ہو، برقع کیوں غلط ہے اس پہ ہو،
اسلامک پولیٹیکل سسٹم کیوں غلط ہے، اس پہ ہو، تو بچے تو ویسے ہی نہیں سوچیں گے ایسی چیزیں۔ اب پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ملائیت بڑی ہو گئی ہے، اس وجہ سے سائنس آگے نہیں گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں کتنی ملائیت ہے۔ یو وڈنٹ بلیو کہ امریکہ کے اندر ہمارے 300 کروڑ روپے کے گھر بھی بنے وہاں پہ امریکہ میں، مجھے پتا ہے وہاں پہ جو ان کے ایونجیلیکل پریسٹس ہیں، ان کے اتنے گھر، ذاتی ہیلی کاپٹر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی سوچ سکتا ہے مولوی اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر رکھا ہوا ہو اس نے؟ اتنی ملائیت ہے وہاں پہ، اتنی ملائیت ہے کہ آپ ان کے بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے صرف امریکہ میں، ذاتی پرائیویٹ جیٹس لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، رولس رویس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں مولویوں نے وہاں پہ، جو ان کے عیسائی مولوی ہیں۔ لیکن وہ سائنس میں کیوں ترقی کر رہے ہیں کہ ان کا جو سائنسدان ہے وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتا، وہ اپنی سائنس پہ فوکس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں سائنسدان بھی فوکس کر رہا ہے مولوی پہ، ہمارے ہاں صحافی بھی فوکس کر رہا ہے مولوی پہ، ہمارے ہاں دانشور بھی فوکس کر رہا ہے۔ آپ کے پاس اور کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے، تو ہمارے بچے کے ذہن میں یہ سوالات کیسے آئیں؟ ہمارے چیف سائنٹسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جناب پرویز ہود بوئے صاحب، وجہ شہرت کیا ہے؟ عورت کا برقع۔ فار کرائنگ آؤٹ لاؤڈ ڈو سائنس فار گڈنس سیک۔ آپ سے کوئی بندہ ڈس ایگری کرے لیکن سائنٹیفک پریمیسز پہ کرے نا، اگری کرے سائنٹیفک پریمیسز پہ کرے۔ کوئی سیکولر صحافی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے لیے بھی مسئلہ اسلام ہے، سائنسدان کے لیے مسئلہ وہ جو بچہ ہے اس کے دل میں کبھی سوال آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جس دن لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا اس طرح سے کہ میں ٹھیک ہے، میرے جو بھی ویوز ہیں وہ میرے ہیں، لیکن میں نے بچوں کو سائنس سکھانی ہے، پیور سائنس سکھانی ہے، بچوں کے ذہن میں یہ سوالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اتنے میں نے آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلس لے دیے ہیں کہ دیر از ناٹ اے پرٹیکولر، اس کے اندر اکانومی بھی ہے، اس کے اندر ہماری ٹینڈنسی بھی ہے، سائنٹیفک اور رادر لیک آف سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ مجھے کہنا چاہیے، یہ بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہو کے نتیجہ وہ بنتا ہے جو جس پہ آپ نے سوال کیا ہے۔ سر ڈونٹ یو تھنک کہ ہماری جو ہمارے اسکالرس کو بہت سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دینی پرسپیکٹو سے بھی ہمارے بچے چاہے وہ ٹینز میں ہوں یا ینگسٹرز ہوں، وہ بہت دین کے اوپر الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ بھی ہیں، لوگ چاہتے بھی ہیں دین سیکھنا اور ڈائریکشن بھی چاہتے ہیں، اور جو ڈائریکشن دینے والے ہیں ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ان کو امپاور کرنے کی کوشش کریں کہ وہ سائنس کے کوشچنز اٹھائیں، قرآن پاک کے اندر سے چیزوں کو نکال کر ہماری نئی نسل چاہتی ہے کہ وہ اس کو رائٹ ڈائریکشن ملے، اس کو پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور لیکن وہ قرآن سے سائنس نکالنے کی کوشش نہیں کرے۔ سوری یس، بٹ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے قرآن اپنی نئی نسل کو سکھانا ہے، اور اگر ہم اپنے علماء کو امپاور کرنے کی کوشش کریں گے، آل ٹوگیدر ہم ان سے ایک کلیکٹیولی ایفرٹ سٹارٹ کریں گے، وائی ناٹ کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، اور ان لوگوں کا اسپیشلی جن کو لوگ سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور ان سے ہی ڈائریکشن چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک انٹیگریشن کی جا سکتی ہے، ایسی تحقیق کی جا سکتی ہے، شور بالکل، کہ جو کلاسیکل جیسے ہمارے پاس یہ جو لیکسیکون یا جو عربک یا لسان العرب اینڈ سو فورتھ، یہاں سے ہم معنی و مفاہیم لے سکتے ہیں اور اس پہ مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کوئی کنٹروورشل بات ہے، لوگوں نے کی بھی ہے، نئی نئی چیزیں آج بھی سامنے ایسی آ رہی ہیں، لیکن اس میں وی ہیو ٹو بی کیئرفل، اس لیے کہ ایک ٹینڈنسی یہ بھی ہے کہ ہم نے ساری سائنس قرآن کے اندر سے نکالنی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے صحابہ کو سائنسدان بنا رہے ہوتے، ہی ڈیڈنٹ۔ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں پچھلی جتنی بھی ان کے پاس اسکرپچر ہے، انہوں نے لوگوں کو سائنسدان نہیں بنایا، انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو سائنسدان بنو گے، نام اس کا جو مرضی آپ رکھ لیں، کہ نیچرل فلاسفر بنو گے، کچھ بھی بنو گے، تم اس پہ غور و فکر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہو جو اچھے اکانومسٹ بنو گے تو قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کچھ ایسے ہو جو اچھے حکمران بنو گے تو قرآن تمہیں بتا رہا ہے ریاست کے امور کیسے چلیں گے اینڈ سو فورتھ، تو آپ کو قرآن حدیث یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں اس ٹینڈنسی سے بچنا چاہیے کہ ساری سائنس آگے ہم نے قرآن سے نکالنی ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں قرآن کی اس حوصلہ افزائی پہ چلنا ہے کہ وی ہیو ٹو انگیج ود سائنس، وی ہیو ٹو، وہ آپشنل نہیں ہے، وہ کمپلسری ہے۔ That of course is not to say کہ پوری انسانیت کے لیے کمپلسری ہے، جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے، کمیونل اوبلیگیشن ہے کہ they have to be certain people، تو وہ ہمیں بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا اپنا جو ایم ہے وہ 5 لاکھ ایسے لوگ پروڈیوس کرنے کا پاکستان میں، اچھے فلاسفر، اچھے سائنٹسٹ، میتھمیٹیشینس کہ جو ریلیجیسلی گراؤنڈڈ ہوں، ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ سارے کام بھی کریں۔ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ مٹھی بھر زائنسٹ نے پوری دنیا پہ آج گورن کر رہے ہیں، ہم اپنے مطلب ہم نے اسرائیلی کمپنیز کو بائیکاٹ کیا،
آدھا پاکستان بائیکاٹ کر رہا ہے آدھا نہیں کر رہا. ہم نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, بٹ آن دا ویری ادر ہینڈ وی آر بینیفٹنگ آر انڈسٹریز, پاکستانی انڈسٹریز, رائٹ. ہم ان کی پروڈکٹس کو پرچیز کر رہے ہیں, ہم ان کو بینیفٹ کر رہے ہیں. وہ کس کو بینیفٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز دا پوائنٹ از دیٹ کہ دیر از نو اویئرنیس, دیر از نو ورکنگ آن اٹ کہ اگر آدھا پاکستان ان کی پروڈکٹس خرید رہا ہے, ہم اپنی پوری دنیا میں مسلم امہ کو کنیکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی ناٹ وی آر گوئنگ ٹو بینیفٹ اور مسلم امہ تھرو دیٹ کائنڈ آف منی, اور جو وہ جنریٹ کر رہے ہیں ہمارے خریدے ہوئے پروڈکٹ سے, وہ اور انڈسٹریز کھول رہے ہیں, وہ اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں, ان کو بھی بائک آؤٹ کرنا چاہیے. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ آئی تھنک کام تو اس پہ بہت زیادہ ہوا جو آپ نے بتایا کہ آدھا پاکستان بائک آؤٹ کر رہا ہے, تو اوبیسلی کچھ کام کسی نے کیا ہے, کئی اداروں نے کیا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے, بائک آؤٹ ہوئے ہیں, آج بڑے اچھے لیول پہ ہوئے ہیں. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ یہ کیری آن رہے کام, فیوچر میں بھی رہے, اور اس کے کوالٹی کے لائک فار لائک ریپلیسمنٹ بھی ملے لوگوں کو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پروڈکٹ ہے, اس کی سرٹن کوالٹی ہے اور ہم اس کا بائک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کے ریپلیسمنٹ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھے لوگ ہیں, یہ بہرحال یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں نا کہ وہ پھر انیبل کرتی ہے کہ اتنی مارکیٹ خالی ہو گئی ہے تو اس کے انویسٹمنٹ کو انوائٹ کرے. اور پاکستان میں جو اچھے برانڈز آئے ہیں بیوریج انڈسٹری کے اندر مثال کے طور پہ, یا باقی انڈسٹریز کے اندر, فاسٹ فوڈ, میں اس پہ ہیلتھ وائز کامنٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ دس از کوائٹ سبسٹانشیل ان ٹرمز آف اکانومی. ان کو اب فورن بیسز کے لیے کام کیا جائے کہ وہ خود فرینچائز بنے باقی دنیا میں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پیراڈائم بننا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا بڑا نام بننا شروع ہوتا ہے, ملک میں بھی آپ کا پھر زیادہ ذکر ہوتا ہے. ان کے میکڈونلڈس آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنے مشہور ہوتے اگر پوری دنیا میں فرینچائزز نہ ہوتی. وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑی چیز ہے نا, امریکہ کے لوگوں کے لیے ہم اس چیز کو کھا رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہے اور ہماری ہے. تو ان چیزوں پہ ہم کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا. بہرحال اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آدھا پاکستان وہ بائک آؤٹ پہ ہے. یس سر, اٹس ویری گڈ تھنگ, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ہماری گورنمنٹ نے نہ کبھی کچھ کیا ہے نہ کبھی کچھ کرے گی. ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں لوگ سنتے ہیں, ہمیں فالو کرتے ہیں. ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ ہم انڈسٹریز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد اپنی مسلم امہ کو بینیفٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں ان سے بات کر سکتے؟ کیوں نہیں ایسی ایفرٹ سٹارٹ کر سکتے کہ کیونکہ ہم ان کی پروڈکٹس خرید رہے ہیں, ہمیں ان کی بھی پروڈکٹس کو بائک آؤٹ کرنا چاہیے. ہم پیپسی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, کوکا کولا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اس کا ہم نے بائک آؤٹ کر دیا. کولا نیکسٹ ہم خرید رہے ہیں, فزب ہم خرید رہے ہیں, گورمے ہم خرید رہے ہیں, ہم ان کو بینیفٹ کر رہے ہیں. ہم سرف خرید رہے ہیں, ہم سوپ خرید رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہیں. ہم اپنے ٹیسٹ برڈس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو بھی بائک آؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کیوں مسلم امہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو بینیفٹ ہم ان کو دے رہے ہیں, سٹیزنز دے رہے ہیں پاکستانی, وائی ناٹ کہ وہ بینیفٹ کریں پیلسٹینینس کو, وائی ناٹ کہ وہ بینیفٹ کریں, وہ فلسطین کے صدقے میں ان کو یہ پیسہ مل رہا ہے. سر آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. I agree with you. اب میں ان کے بہاف پہ تو جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ جو آپ نے کویشچن پوچھا نا, یہ کویشچن نہیں ہے ایکچولی, یہ ریٹوریکل کویشچن ہوتا ہے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے سوال کی صورت میں. تو آئی ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ. سر ہم نے پیرنٹنگ کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کی, اینڈ آئی کیم ٹو نو کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, یعنی اپنی جنریشنس پہ پہلے کام کرنا ہے, اور جس کے لیے پیرنٹس کا کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جس میں ہم نے بات کی کہ ٹریننگس پیرنٹس کے لیے سب سے پہلے ہونی چاہیے. آف کورس یو آر ڈوئنگ دا تھنگز آن اٹ, لیکن جو مدرز ہیں, جو ہاؤس وائفس ہیں اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں, اور جن کے پاس صرف اور صرف ایک ہی سورس ہے, دیٹ از سوشل میڈیا, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان کا براٹ اپ کر سکیں؟ بڑی بیس لائن جو کہ اپنے گھروں میں بہت ہی زیادہ انوالو بھی ہیں. اور جسٹ ریمبر ون تھنگ, کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور آپ سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلڈ دیٹ مائنڈ سیٹ, یو ول ڈو ویل. things will change according to this mind inshallah, and it creates a difference. لیکن سر ایک مدر جو آلریڈی ایگزاسٹ ہے, وہ اپنے بچے پہ کتنا ہی This is what it means to be a parent. We are always exhausted. We always are.
but this is what it means to be a parent.